السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 20 ہے اور پارہ نمبر 20 کا رکوع نمبر 1 ہے، موضوع ہے توحید کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی سے خوشنما باغ اگائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے، اور کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا رواں کیے اور پہاڑوں کی میخیں گاڑی، پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کیے۔ وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے؟ فرمایا کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے؟ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اعادہ کرے گا؟ وہ کون ہے جو آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو آسمان اور زمین کے غیب کا علم جانتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان راہ راست سے ہٹ کر چلتا ہے، نادان ہے، کم ہی سوچتا ہے اور کم ہی دلائل دیتا ہے۔ فرمایا انسان سے آخرت کا علم گم ہو گیا اور یہ آخرت کی طرف سے شک میں ہے اور آخرت کی طرف سے یہ اندھا بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے معبودوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کام میں حصہ دار نہیں ہیں اور ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں لا سکتا، اور یہ غیب کا علم بھی نہیں رکھتے، اور یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے شعوری تعلق قائم کرنا ہے اور آخرت کا علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے آخرت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعتراض پر کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے حال پر غم نہ کھائیں اور نہ ہی ان کی چالوں سے اپنے دل کو تنگ کریں۔ اور پھر ان کے دوسرے اعتراض کہ اگر تم سچے ہو تو یہ دھمکی کب پوری ہوگی، اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا عجب ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا جب ہماری بات پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، جو ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ دعوت الارض کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 3 باتیں ظاہر ہو جائیں گی تو ان 3 باتوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا ظاہر ہونا، اور نمبر 3 دعوت الارض کا نکلنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ قرآن ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے، اور فرمایا یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، آپ صریح حق پر ہیں، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہوں۔ فرمایا اندھوں کو راستہ بتا کر آپ بھٹکنے سے نہیں بچا سکتے، اور آپ اپنی بات ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لائیں اور آپ کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، اور رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ زبردست سب کچھ جاننے والا اور اللہ ہی بھروسے کے لائق ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اس رکوع میں موجود آخرت کے دلائل پر غور و فکر کرنا ہے اور دعوت الارض کی حدیث دوسروں کو سنانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے قیامت کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں قیامت کا ایک منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ ہم ہر امت میں سے ایک فوج گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، اور پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا۔ اور جب وہ سب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم نے ہماری آیات کا احاطہ کیے بغیر ہی انہیں جھٹلا دیا تھا، اور فرمایا ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا اور وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ پھر فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا، ایمان والوں میں اس میں نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا قیامت کا ایک اور منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق گھبرا جائے گی، صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھنا چاہے گا، اور وہ سب کان دبائے اس کی حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فرمایا آج پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھتے ہو، کل یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور جو شخص بھلائی لے کر آئے گا وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، جو برائی لے کر آئے گا ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ فرمایا کیا اس کے سوا کوئی اور جزا ہو سکتی ہے کہ جیسا کیا ویسا ہی بدلہ پائیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو اسے کہہ دیجئے کہ میں تو محض خبردار کر دینے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا جنہیں تم پہچان لو گے، اور اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کے اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قیامت کے مناظر کو ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے گھر کے لوگوں سے ان مناظر کو ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے۔ رکوع نمبر 4 کا آغاز سورہ القصص سے ہے۔ سورہ القصص مکی سورہ ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات بتاتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو کس دور میں پیدا کیا کہ جب فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہ اس سرزمین کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کرتا تھا، اور ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ فرمایا وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ زمین میں اسے ذلیل کر کے رکھے، اور جس کو اس نے ذلیل کیا ہے ان پر مہربانی کرے اور انہیں پیشوا بنا دے اور ان کو وارث بنائے اور انہیں اقتدار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرعون اور ہامون کے لشکروں کو وہی کچھ دکھائیں جن کا انہیں ڈر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اشارہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، اور جب اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور غم نہ کرنا، ہم اسے واپس لے آئیں گے اور پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خوف کے مارے اڑا جا رہا تھا، اور قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، ان کو ڈھارس بندھائی تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے بچے کی بہن سے کہا کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ، اور فرمایا بچے کو ماں کے پاس ہم پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے گھر والوں نے بچہ دریا سے نکال لیا تاکہ وہ بچہ ان کا دشمن بنے اور ان کی تباہی کا سبب بنے۔ اور فرمایا فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیروں میں غلط تھے، اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کریں، ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں اور یہ ہمارے لیے مفید ہو۔ اور فرمایا فرعون انجام کار سے بے خبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی، اور اس طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف پلٹا لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کمزوروں پر مہربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر واقعے میں اللہ کی حکمت کو تلاش کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور جب وہ اپنے مزاج اور عقل کے اعتدال اور توازن کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمایا یہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جزا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب وہ سب غفلت میں تھے اور انہوں نے 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک فرعون کی قوم سے تھا اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور فرمایا اس کی قوم کے آدمی نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو فوراً احساس ہوا کہ یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ دشمن ہے، گمراہ کن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کیا کہ اے میرے رب، تو نے جو احسان مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتے ہوئے ہر طرف سے خطرہ بھانپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ آج بھی اسی اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بہکے ہوئے ہو، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے آگے بڑھے تو اس نے کہا کہ تم مجھے کل والے آدمی کی طرح قتل کرنا چاہتے ہو اور تم اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی ظالموں سے بچانے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور تم اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اور فرمایا کہ پھر اسی دوران شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، تو یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے سہمتے وہاں سے نکلے اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ہی ظالموں سے بچانے والا ہے اور اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا ہے کہ مجرموں کی کبھی مدد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر سے نکلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا اور انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور پھر مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنویں پر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواتین سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بوڑھے انسان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر سائے میں جا بیٹھے اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، جو خیر بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں میں اس کا محتاج ہوں۔ اور پھر خیر کا انتظام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو پانی پلانے کا اجر عطا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیے اور جا کر قصہ سنایا تو ان کے والد نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، اب تو آپ ظالموں سے بچ نکلے ہیں۔ اور پھر ان خواتین میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ یہ مضبوط ہیں اور امانت دار ہیں، انہیں ملازم رکھ لیں۔ ان کے والد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال میری ملازمت کریں گے، اور اگر 10 پورے کر دیں تو آپ کی مرضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان بات طے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو مدت بھی میں پوری کروں مجھ پر زیادتی نہ ہو، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اعتراف کر کے دعائیں مانگنی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو یاد کرنا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی اور فرعون کو دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر دی تو وہ اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوئے، اور طور کی وادی میں انہوں نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں خبر لاتا ہوں یا انگارہ لاتا ہوں جس سے تم گرمی حاصل کر سکو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو وادی کی دائیں کنارے سے ایک یہ پکار آئی، اور پکار یہ تھی کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک،
پھر حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پلٹ آؤ، خوف نہ کرو، تم محفوظ ہو۔ اور پھر حکم ہوا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر تکلیف کے، اور فرمایا خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو بھینچ لو، اور یہ دو نشانیاں فرعون اور اس کے درباریوں سے بچنے کے لیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو نافرمان لوگ ہیں اور میں ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اور فرمایا کہ میرا بھائی ہارون کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے، میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح ہے، وہ میری تائید کرے اور مجھے ان کے جھٹلانے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ تیرے بھائی کے ذریعے ہم تیرے ہاتھ کو مضبوط کریں گے اور تم کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہوگا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھلی نشانیاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم نے یہ باتیں اپنے باپ دادا سے نہیں سنی، ہمارا رب تو وہ ہے جو ہدایت دینے والا ہے، اور رب ہدایت لانے والوں کو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ کس کا انجام اچھا ہوگا، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے کہا کہ میں اپنے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا، اور پھر اس نے حامان سے کہا کہ اے حامان اونچی عمارت بنواؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور پھر فرعون نے بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی پر گھمنڈ کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرم کیسے انجام کو پہنچے کہ فرعون اور اس کے لشکروں کو اللہ نے سمندر میں پھینک دیا اور فرمایا دیکھو ظالموں کا انجام، انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنایا اور قیامت کے دن وہ کسی سے مدد نہ پائیں گے، اور فرمایا ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز بھی وہ بڑی تباہی اور ہلاکت میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کی مدد کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں کا مالک ہے اور اللہ کے حکم سے غلبہ ایمان والوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھانا اور اللہ سے مضبوط تعلق کرنے کے لیے قرآن کے واقعات سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے تبصرہ اور نتائج۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے پچھلی نسلوں کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ یہ کتاب بصیرتوں کا سامان تھی، ہدایت اور رحمت، تاکہ لوگ اسے سبق حاصل کریں۔ اور پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت مغربی کنارے پر موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ ہی آپ گواہوں میں سے تھے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں اٹھائیں اور ان پر ایک زمانہ گزر چکا۔ فرمایا آپ اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سناتے، اور آپ کوہ طور کے دامن میں بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا۔ فرمایا یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ معلومات دی گئی ہیں۔ اور پھر کتاب دینے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا دیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ لوگ ہوش میں آ جائیں۔ اور فرمایا کہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو، اور تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر آپ رسول بھیجتے تو ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق آ جانے کے بعد بھی جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اسے معجزات دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ تو فرمایا کیا کہہ دیجئے تو کیا موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان کے معجزات کا انکار نہیں کیا تھا؟ اور کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے؟ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر نفس کی پیروی کرے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے اور انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پر ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اور ہم پہلے ہی فرما بردار ہیں، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور فرمایا وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور بےہودہ باتوں سے وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا تمہارے لیے، اور ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ اور قرآن کی دعوت کو رد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو مان لیں تو زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ کیا ہم نے حرم کو امن والی جگہ نہیں بنایا اور ان میں طرح طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، اور فرمایا کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اجڑے ہوئے گھر خالی ہیں اور ہم ہی وارث ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی تباہی کے لیے اپنی سنت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم کسی بستی کو تباہ نہیں کرتے، پہلے ہم مرکز میں رسول بھیجتے ہیں اور وہ رسول انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سناتا ہے، اور فرمایا بستیوں کی ہلاکت سے پہلے بستی والے ظالم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ دنیا کی عارضی زندگی کا سامان اور زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نصیحت کی بات پے در پہ پہنچاتے ہیں تاکہ قوم غفلت سے بیدار ہو، اور فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن حکیم کی دعوت کو قبول کرنے کا حق ادا کرنا ہے اور باقی دوسرے لوگوں کو بھی قرآن کی دعوت پہنچانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے قیامت کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص جس کے پاس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہو اور دوسرا وہ جس کے لیے اس کے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہو، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے؟ جواب آئے گا کہ انہی لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ اور پھر ان کے شریک اپنے مشرکین سے برات کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے، اور مشرکین کو کہا جائے گا کہ شریکوں کو پکارو، وہ پکاریں گے مگر انہیں کچھ جواب نہیں آئے گا اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کاش کہ یہ ہدایت اختیار کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے کہ رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ان تمام واقعات ان پر اندھے ہو جائیں گے اور انہیں کچھ بھی سجا ہی نہ دے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ فرمایا ہاں البتہ وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا وہی اس دن کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے؟ اور فرمایا کہ ہم ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے اور اس وقت حق کا پتہ چل جائے گا کہ حق صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ان سے وہ سارے جھوٹ گم ہو جائیں گے جو وہ گھڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کیا کبھی تم نے غور کیا کہ قیامت تک کے لیے اگر دن ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں رات لا کر دے تاکہ تم سکون حاصل کرو، یا اگر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں دن لا کر دے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا بنانے والا ہے تاکہ سکون بھی ملے اور اللہ کا فضل بھی تاکہ شکر ادا کر سکیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا اللہ شرک سے پاک ہے اور اللہ جانتا ہے جو لوگ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ ہی کی فرما روائی ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت کے وعدوں پر یقین کر کے آخرت کے لیے جینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے قارون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا لیکن وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھیں، اور جب اس کی قوم نے اس کو نصیحت کی اور کہا کہ تم اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں سے کبھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو اور احسان کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، اور
اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ تو قارون نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا بھلا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بلا شبہ کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے جو اس سے زیادہ قوت والی اور اس سے زیادہ طاقت رکھتی تھی، اور فرمایا مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے ٹھاٹ سے نکلا تو جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ اے کاش ہمارے لیے بھی اس جیسا ہی ہوتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑی ہی قسمت والا ہے۔ لیکن علم والوں نے کہا کہ افسوس تم پر، اللہ تعالیٰ کا اجر ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اور وہ صبر کرنے والوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر ہم نے اس کو اور اس کے سارے ساز و سامان کو زمین میں دھنسا دیا اور اس کی مدد کو کوئی نہ پہنچ سکا۔ اور پھر جو دنیا کی زندگی کی طلبگار تھے وہ جان گئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے اور کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے طلبگاروں کو ہلاک کر دیتا ہے اور اللہ ہی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دنیا کے انعامات کو اپنے علم کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا نتیجہ سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا انجام کی بھلائی تو متقین کے لیے ہے، جو بھلائی لائے گا اسے بہتر بھلائی ملے گی اور جو برائی لائے گا اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتا رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہدایت پانے والوں اور گمراہ ہو جانے والوں کو جانتا ہے۔ اور فرمایا آپ کتاب کے امیدوار نہ تھے، آپ کے رب کی مہربانی سے یہ نازل ہوئی، آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں اور کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے باز نہ رکھیں، آپ ان کو رب کی طرف دعوت دیں اور مشرکوں میں شامل نہ ہوں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ بنائیں۔ فرمایا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ساری فرما روائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہم سب کا پلٹایا جانا ہے۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ ہی بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنی ذات کی بڑائی کو ختم کرنا ہے اور کبر سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور رکوع نمبر 13 کا آغاز سورہ عنکبوت سے ہے۔ سورہ عنکبوت مکی سورہ ہے اور اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ عنکبوت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے ایمان کو نہیں آزمائیں گے؟ فرمایا ایمان والوں کے لیے تو آزمائش ضروری ہے اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا اور سچے اور جھوٹے کا فیصلہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے اور ایمان اور نفاق کا فیصلہ بھی آزمائش کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ بدکاروں کو پکڑنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، بدکار بازی نہیں لے جا سکتے، یہ پکڑے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے جو اللہ کا مقرر کردہ ہے اور جو بھی کوشش کرے گا اللہ کی راہ میں اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اور فرمایا جو ایمان کے بعد نیک عمل کریں گے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ پھر فرمایا کہ والدین بھی ایمان کے راستے کی آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے حسن سلوک کرو اور والدین اگر شرک کے لیے دباؤ ڈالیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرنا۔ فرمایا تم نے پلٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے اور میں ان کاموں کا فیصلہ کر دوں گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اور فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر کمزور ایمان والوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر جب لوگوں نے ان کو ستایا تو اسے انہوں نے اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔
فرمایا کہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری پیروی کرو تو ہم تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ اپنے ذمے لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی کی خطائیں اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں اور یہ قیامت کے روز اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور قیامت کے دن ہی ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور اللہ کے ہر فیصلے پر توکل کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ ان میں 50 کم 1000 برس یعنی 950 برس تک دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان سے قوم نوح کو ہلاک کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تو بت ہیں اور تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس رزق دینے کا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، اس کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلی قومیں بھی جھٹلا چکی، اور رسول پر تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تخلیق کی ابتدا کی ہے اور پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ تخلیق کرنا تو بہت آسان ہے، اور فرمایا کہ جب دوسری زندگی آئے گی تو وہ جسے چاہے گا سزا دے گا، جس پر چاہے گا رحم کرے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرے جانے والے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے حق کے راستے کی مشکلات اور رکاوٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے فیصلہ کیا کہ یا تو اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے ان بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنایا ہے، اور پھر قیامت کے دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور کوئی ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن عابد اور معبود یعنی جسے پوجا جا رہا ہے اور جو پوج رہے ہیں وہ سب ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور دنیا میں ان کو بہترین اجر عطا فرمایا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو اس بے حیائی کو آتے ہو، تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو، رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو۔ تو ان کی قوم نے جواب دیا کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ ہی کتاب کو نازل کرنے والا ہے اور اللہ ہی زبردست اور حکیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین کے راستے میں دعوت دینی ہے، اور دین کے راستے میں دعوت دیتے ہوئے جو مشکلات اور تکلیفیں ان کو برداشت کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے انبیاء کرام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا
کہ جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو یقیناً ہلاک کرنے والے ہیں اور اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا، تو فرشتوں نے کہا کہ تم غم نہ کرو، اور پھر لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا گیا اور ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بستی کھلی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فسادی بن کر نہ رہو۔ فرمایا قوم نے ان کو جھٹلا دیا تو ایک سخت زلزلے نے انہیں آ پکڑا اور وہ وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا قوم عاد اور قوم ثمود، ان کے اعمال کو شیطان نے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے بھٹکا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر قارون اور فرعون کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا غم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ کسی پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا، اور ہر ایک کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ اور فرمایا اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور یقیناً سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش کے لوگ جان پائیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ جس کو پکارتے ہیں ان سب کا اللہ کو علم ہے، اور فرمایا کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے راستے میں دعوت دینی ہے اور دعوت کا انجام اللہ پر چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 20۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 4 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، کشتی مضبوط باندھ لو، سمندر گہرا ہے۔ نمبر 2، زاد راہ تیار کر لو، سفر بہت طویل ہے۔ اور نمبر 3، اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، گھاٹی دشوار گزار ہے۔ اور نمبر 4، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لو، جانچ پڑتال کرنے والا بہت باریک بین ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔